مجھے تو اب اپنی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا، کہیں میں ہی تو پاگل نہیں ہوتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کو مجھے ساس کے کمرے سے بچیوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایسا لگتا جیسے ان یتیم بچیوں کو کوئی بری طرح سے پیٹ رہا ہے، مگر جب میں حواس باختہ سی جا کر دیکھتی تو سامنے وہ بچیاں سکون سے سو رہی ہوتی تھیں۔ ایک روز چیخیں اس قدر بلند ہوئیں کہ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بھاگ کر ساس کے کمرے میں دیکھنے کے لیے گئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے جو ہی کمبل ہٹایا تو بستر خون سے بھرا پڑا تھا۔ تبھی خون کے چند قطرے میرے ہاتھ پر گرے۔ لرزتے وجود کے ساتھ جب چھت کی طرف دیکھا تو روح فنا ہو گئی۔ چھت پر تو وہ بچیاں۔ میں افطار کی تیاریوں میں مصروف تھی جب ساس 3 بچیوں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں کہ رابعہ، یہ بچیاں آج ہمارے ساتھ افطار کریں گی، تم ان کے لیے اچھا سا کھانا بنا لو۔ ساس کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پوچھنے لگی کہ آخر یہ بچیاں ہیں کون؟ آج سے پہلے تو انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ معصوم لڑکیاں 6-7 سال کے بیچ کی عمر کی تھیں۔ ساس ان بچیوں کو سینے سے لگا کر پیار کرتے ہوئے بولیں کہ یہ یتیم بچیاں ہیں، بیچاری بھوکھی ہیں، اس لیے میں انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ تم ان کے لیے بریانی بناؤ، یہ آج پیٹ بھر کر کھانا کھائیں گی۔ ساس کے الفاظ سن کر میرے دل میں ان بچیوں کے لیے ہمدردی جاگی۔ میرے دل میں اس پل ساس کے لیے عزت اور بڑی تھی۔ وہ ایسی ہی تھیں، خدا ترس اور نیک خاتون، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کرتی تھیں۔ میں کچن میں چلی گئی اور جلدی سے ان بچیوں کے لیے بریانی دم پر چڑھا دی۔ افطار سے کچھ دیر پہلے سب کچھ نپٹا کر ہم روزہ افطار کرنے لگے۔ وہ بچیاں نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکی تھیں۔ وہ اتنا تیز تیز کھانا کھا رہی تھیں کہ چاول ان کے منہ سے باہر گر رہے تھے۔ میں نے انہیں اپنے قریب بٹھایا اور چہرہ صاف کرتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی۔ بن ماں باپ کے بچے کیسے رل کر پلتے ہیں، پتہ نہیں کب کی بھوکی تھیں۔ دیکھنے میں بہت معصوم اور ڈری سہمی بھی لگ رہی تھیں۔ میرا دل ان کے لیے یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ افطار سے فارغ ہو کر میں نے ساس سے کہا کہ ان بچیوں کا گھر کہاں ہے، کیا ان کو لینے کوئی آئے گا؟ میرے سوال پر ساس سوچ میں پڑ گئیں اور پھر افسردگی سے بولیں کہ کیا ہو گیا ہے بہو، بیچاری یہ 3 بچیاں ہیں، اگر 2 گھڑی گھر میں رک جائیں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا پتہ انہی کی دعا لگ جائے اور تمہاری گود ہری ہو جائے۔ میں نے ساس کی بات سن کر ٹھنڈی آ بھری تھی۔ ساس کے الفاظ سن کر میں بس افسردہ ہو کر رہ گئی تھی، مگر ان کے آخری الفاظ مجھے ایک بار پھر اپنی کمی کا احساس دلا چکے تھے۔ میری شادی کو 8 سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک خدا نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ میں ساس کے کمرے سے باہر نکلی تو بے ساختہ میری نظر ان بچیوں پر پڑی۔ ان کی معصومیت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ننھی لڑکیاں چٹائی پر ہی لیٹ کر سو چکی تھیں۔ ایک رمضان المبارک کا مہینہ، اس پر گرمی اپنے عروج پر تھی۔ پورا دن سورج کی تپش سے صحن تپتا رہتا تھا۔ اس وقت ہی کچھ ٹھنڈی ہوا چلی تھی۔ صحن کا فرش ابھی تک تپ رہا تھا، مگر وہ بچیاں نہ جانے کتنی تھکی ہوئی تھیں جو بے خبر سو رہی تھیں۔ انہیں یوں لیٹا دیکھ کر میرے دل کو کچھ چبھا تھا۔ میں فوراً ان کے قریب گئی اور انہیں جگا کر اپنے کمرے میں سلانے کے لیے لے جانے لگی۔ تبھی ساس نے مجھے کہا کہ ان بچیوں کو میرے کمرے میں سلا دو، سکون سے سوئی رہیں گی۔ ساس کے کہنے پر میں ان بچیوں کو ساس کے کمرے میں سلائی اور خود کچن میں چلی آئی۔ ابھی کام نپٹا کر میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تھی۔ میرے شوہر بیرون ملک تھے، اس لیے رات کی تراویح پڑھنے کے بعد میں جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تاکہ سحری تک کچھ نیند پوری ہو سکے۔ مگر مجھے سوئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے لگا جیسے کوئی سسک کر رو رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سسکیاں یکدم ہی بند ہوئی تھیں۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن دوبارہ جو ہی مجھ پر نیند غالب ہونے لگی تو ایک بار پھر مجھے سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس بار آواز آنا رکی نہیں تھی، بلکہ لگاتار وہ آواز آتی ہوئی اب بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ موجود نہیں تھا، نہ ہی میرے اور ساس کے علاوہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ میرا شوہر تو ایک ماہ کے لیے دوسرے ملک گیا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے مجھے خوف نے گھیرا تھا۔ وہ رونے کی آواز اب مسلسل بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اگلے ہی پل میرے دماغ میں ہلچل سی مچ گئی تھی، کہیں وہ یتیم بچیاں تو نہیں رو رہی تھیں؟ یہ سوال آنا تھا کہ میں فوراً اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ایسا کیا ہو گیا تھا ان بچیوں کو جو وہ یوں سسک سسک کر رو رہی تھیں؟ ساس بھی تو ان کے قریب تھی، وہ انہیں کیوں نہیں چپ کروا رہی تھیں؟ انہی سوالوں میں گم میں فوراً ساس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ فکر سے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر میری توقع کے خلاف تھا۔ کمرے میں نہ تو کوئی شور تھا اور نہ ہی وہ بچیاں رو رہی تھیں۔ وہ تینوں تو ساس کے بیڈ پر کمبل اوڑھے گہری نیند میں سو رہی تھیں۔
جبکہ ساس جائے نماز بچھائے بیٹھی نوافل پڑھنے میں مشغول تھیں۔ مجھے یوں بخلاہٹ کا شکار کھڑے دیکھ کر کہنے لگیں کہ بہو، خیر تو ہے، تم اس وقت جاگ کر یہاں کیا کر رہی ہو؟ ساس کے سوال پر میرے پاس جواب موجود نہ تھا۔ میں بات کو ٹالتے ہوئے بولی کہ بس بچیوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ اتنا کہہ کر میں واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے یہ بات اب رہ رہ کر ستا رہی تھی کہ آخر وہ آواز کس کی تھی۔ اگر بچیاں سو رہی تھیں تو پھر وہ کون رو رہا تھا؟ اس پل مجھے شدید خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ ابھی میں یہ گتھی ہی سلجھا نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا راز کی بات ہے۔ میں صبح اٹھ کر اپنی ساس سے پوچھا کہ کیا وہ بچیاں روزہ رکھیں گی؟ میری بات پر میری ساس چونک گئیں، جیسے کسی گہری سوچ میں تھیں۔ میرے پکارنے پر گڑبڑا سی گئیں۔ میں نے کہا آپ کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں۔ سحری کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو ایک بار پھر میرا وجود کانپ گیا تھا۔ اس پل آخر دروازے پر کون ہو سکتا تھا؟ میں دیکھنے جانے لگی تو ساس نے فوراً روک دیا اور خود دروازے پر گئیں۔ سامنے پھٹے پرانے کپڑے اور ملیا میٹ وجود لیے ایک فقیر کھڑا تھا۔ ایک نظر مجھ پر ڈالنے کے بعد پھر میری ساس کو دیکھ کر وہ فقیر ہاتھ جوڑ کر رونے لگا اور پھر روتے ہوئے بولا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ بی بی جی، آپ نے میری بچیوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، خدا آپ کا بھلا کرے اور مزید رزق عطا کرے، یوں ہی ہم غریب اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتے رہیں۔ ساس اس فقیر سے دعائیں وصول کرنے کے بعد بچیوں کو اس کے ساتھ بھیجنے لگیں، مگر اس پل مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ ساس نے تو کہا تھا کہ وہ بچیاں یتیم ہیں۔ اگر وہ بچیاں یتیم تھیں تو پھر اس فقیر کا ان بچیوں سے کیا تعلق تھا؟ دوسری حیرت مجھے یہ ہوئی، وہ بچیاں کالی چادر لپیٹے باہر نکلی تھیں اور ان کے چہرے پر ایک دردناک اذیت تھی، جیسے ان کی رات ایک کربناک اذیت سہتے ہوئے گزری ہے۔ میری ساس نے مجھے کہا جلدی سے سحری بناؤ۔ میں کچن میں چلی گئی اور خاموشی سے سحری بنانے لگی۔ فجر ادا کرنے کے بعد میرا معمول تھا کہ میں گھر کے کام نپٹا لیا کرتی تھی۔ آج بھی جب ساس کے کمرے کی صفائی کے لیے جانے لگی تو ساس نے مجھے فوراً منع کر دیا۔ وہ بولی کہ آج میں کمرے کی صفائی خود کر لوں گی، تم دوسرے کام دیکھ لو۔ وہ دن بھی باقی دنوں کی طرح مصروف سا گزرا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں یہ محسوس ہوا جیسے وہ بچیاں ڈری ہوئی تھیں، لیکن میں اپنی ساس پر شک نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ بہت نیک اور خدا ترسی خاتون تھیں۔ میں بھی ایک غریب گھر کی بچی تھی جسے میری ساس نے دیکھتے ہی پسند کیا تھا۔ کہنے لگی میں اس بچی کو سہارا دوں گی۔ دن کے وقت ساس کا معمول تھا کہ وہ بازار سے افطار کے لیے سامان لے کر آتی تھیں۔ آج بھی جب وہ شام کو واپس آئیں تو مجھے حیرت سی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ 4 بچیاں بھی آئی تھیں، جن میں سے ایک بچی کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ ساس فوراً بولیں کہ رابعہ بہو، اس بچی کو چوٹ لگ گئی ہے، بیچاری یتیم بچی ہے، اس کی مرہم پٹی کر دو۔ میں فوراً اس بچی کو مرہم لگانے لگی اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ ساس نے آج پھر بریانی کی فرمائش کی تھی۔ میں خاموشی سے بریانی بنا کر ان بچیوں کو افطار میں کھلانے لگی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ بچیاں کافی چپ چپ سی تھیں۔ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ بھلا اتنی چھوٹی بچیوں کو مائیں کیسی میری ساس کے ساتھ بھیج دیتی ہیں۔ بریانی آج زیادہ بنی تھی، میرا دل بھی چاہا کہ کھا لوں۔ بچیوں کو کھانا کھلا کر فارغ ہوئی تو خود بھی بریانی کھانے ہی لگی تھی کہ ساس نے غصے سے میرے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی اور پھر جھڑک کر بولیں، تمہیں تمیز نہیں ہے بہو؟ تم یتیموں کے حصے کا کھانا کھاؤ گی؟ یہ بریانی صرف اور صرف ان یتیم بچوں کے لیے بنوائی ہے، یہ تم پر کیا، مجھ پر بھی حرام ہے۔ ساس کے الفاظ سن کر میں شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ جب کچن سے باہر نکلی تو وہ بچیاں نیند سے بے حال ہوئی پڑی تھیں۔ ساس فوراً ان کے قریب گئی اور انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے میں لے جانے لگیں۔ وہ بچیاں بھی ساس کے کمرے میں سو چکی تھیں۔ جو ہی وہ سوئیں تو ساس ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگیں کہ دیکھنا رابعہ، خدا مجھے اس نیکی کا بدلہ ایک نہ ایک دن ضرور دے گا۔ بس دیکھنا، جلد ہی تمہاری گود میں بھی بچہ کھیلے گا۔ بس ان یتیموں کی مدد کرنا مت چھوڑنا۔ میری ساس مجھے ہر بار یہی کہتی تھیں۔ ساس کی آنکھوں میں اس پل آنسو آئے تھے۔ میں بھی پھیکی سی مسکرائی اور اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے لیٹے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ ان بچیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بچیاں بری طرح سے چیخ رہی تھیں، گویا کسی نے انہیں شدید اذیت دی ہو۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ آواز مسلسل ساس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر ساس کے کمرے میں گئی، دروازہ بند تھا۔ میں پاگلوں کی طرح سے دروازہ پیٹنے لگی۔ ایک تو آج ساس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، کہیں انہیں تو کچھ نہیں ہو گیا تھا۔
مگر جب دروازہ کھلا تو نیند آلود آنکھوں میں حیرانی لیے جمائی لیتے ہوئے ساس کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ بہو کیا ہوا ہے، کیوں اتنی زور سے دروازہ پیٹ رہی ہو؟ کیا سحری کا وقت گزر چکا ہے؟ بچیاں جاگ جائیں گی۔ میں نے ساس کو بکھلائے انداز میں کہا کہ مجھے ان بچیوں کی رونے کی آوازیں آئی ہیں۔ میرے سوال پر ساس نے فوراً نظریں پھیر کر کہا، یہ سب تمہارا وہم ہے بہو، یہ بچیاں تو گہری نیند سو رہی ہیں۔ اتنا کہہ کر ساس دروازہ بند کر چکی تھیں اور میں بار بار اس بند دروازے کو دیکھتی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میں یوں ہی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ ایک بار پھر یوں ہی چیخ کر سہم کر روتے ہوئے آوازیں آنے لگیں۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ کیونکہ میں جب بھی ساس کے کمرے کے قریب جاتی تو آوازیں آنا بالکل بند ہو جاتی تھیں۔ کچھ تو تھا جو مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ اسی سوچ میں گم میں نے ساری رات کاٹ دی تھی۔ سحری کا وقت ہوا تو دوبارہ دروازے پر وہی فقیر آیا تھا۔ ساس نے ان بچیوں کو اٹھایا اور فقیر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ آج ایک بات جو میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ بچیاں بھی کل کی طرح بالکل خاموش اور ڈری سہمی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ کس چیز سے ڈری رہی تھیں۔ وہ فقیر بچیوں کو لے جا چکا تھا اور ساس بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلے چند روز میں یہ معمول بن چکا تھا کہ ہر شام ساس نئی بچیاں لے کر آتی اور کہتی کہ یہ یتیم ہیں، ان کے لیے بنایا گیا کھانا ساس مجھے کھانے تک نہ دیتی اور نہ ہی خود کھاتی تھی۔ ہر رات ساس کے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی رہتی، میرا دل پھٹتا رہتا، مگر جب کمرے میں جا کر کمبل ہٹا کر دیکھتی تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ بچیاں تو سکون سے سو رہی ہوتی تھیں۔ بریانی میں میری ساس تیز قسم کا نشہ ڈالتی تھی۔ روز روز کی ان دل خراش چیخوں نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں جان کر رہوں گی آخر ساس ان بچیوں کے ساتھ ایسا کرتی کیا ہے جو وہ اس قدر روتی چیختی رہتی ہیں۔ لیکن یہ کوشش پہلے بھی کر چکی تھی اور مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ آج بھی ساس 4 بچیاں لے کر آئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہوا تو بچیوں کے رونے اور سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ان بچیوں کی دل خراش چیخیں میرے دل پر خنجر چلا رہی تھیں۔ یقیناً میری ساس ان کے ساتھ کچھ تو ایسا ضرور کر رہی تھیں جو وہ یوں سہم کر چیخا کرتی تھیں۔ شاید ساس ایسی تھی نہیں جیسے دکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب میں ساس کے کمرے میں دیکھنے کے لیے گئی تھی تو وہ پرسکون سو رہی تھیں، مگر جو ہی میں کمرے سے باہر آئی ایک بار پھر سے وہ یتیم بچیاں رونے لگی تھیں۔ ان کی آواز میں اس قدر درد تھا گویا کوئی انہیں بری طرح سے مار پیٹ رہا ہو اور وہ اس سے اپنی جان بخشی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میں دروازے کے باہر بغیر کوئی چاپ پیدا کیے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اندر سے بچیاں یوں ہی سسک سسک کر رو رہی تھیں۔ تبھی مجھے ساس کے الفاظ سنائی دیے۔ وہ جس لہجے اور انداز میں بول رہی تھیں وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ساس بڑبڑاتی کمرے سے باہر نکل کر گیٹ کی جانب جانے لگی۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور فوراً ساس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرا دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب میں نے ہمت کر کے کمبل ہٹایا تو سامنے بستر پوری طرح سے خالی تھا۔ بستر خالی دیکھ کر میرا دماغ گھوم سا گیا تھا۔ میں ان بچیوں کو آوازیں دینے لگی۔ آخر کہاں گئی تھیں وہ؟ میں نے جھٹ سے جا کر کمرے کا بلب جلایا اور جب پلٹ کر واپس کمرے کی جانب دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ چھت پر پنکھے کے ساتھ ایک معصوم بچی لٹک رہی تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی تڑپ رہا تھا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون جاری تھا۔ میرا پورا وجود یہ منظر دیکھ کر سن ہونے لگا تھا۔ میری تو چیخیں بلند ہوئی تھیں۔ باقی تینوں بچیاں سامنے دیوار کے ساتھ لگی ایک کونے میں دبک کر بیٹھی تھیں۔ خوف کا یہ عالم تھا ان پر کہ ان کی نظریں پتھرا چکی تھیں۔ میں فوراً اس بچی کی جانب بڑھی اور اسے سہارا دینے لگی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس بچی کا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسی لمحے ساس کمرے میں داخل ہوئیں۔ مجھے دیکھ کر ایک پل کے لیے چونکیں مگر جب خودکشی کرنے والی بچی پر نظر پڑی تو اس کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پورے وجود پر خوف طاری ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ تبھی ساس بولیں کہ تم فکر مت کرو بہو، ان سب میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور اس لڑکی کی ماں کا ہے۔ تم جانتی ہو یہ 9 سالہ بچی مجھے بتا رہی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اس کا نکاح ایک بڈھے سے کرنے جا رہی تھی۔ آج صبح اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ اگر یہ زندہ بچ جاتی تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اس معصوم بچی نے اس ظلم سے بچنے کی خاطر اپنی جان کی بازی ہار دی۔ ساس پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مجھے ان کے آنسو پہلی بار بناوٹی لگے تھے مگر اس پل ان کے آنسو مجھے مگرمچھ کے آنسو جیسے لگے تھے۔ میں معصوم ضرور تھی، مجھے فرد شناسی بھی نہیں تھی
مگر میں معصوم بچیوں کا حال دیکھ کر یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ان بچیوں کے ساتھ ظلم ان کے گھر والے نہیں بلکہ ساس کرتی ہے۔ وہ بچی بے حس و حرکت ہمارے سامنے پڑی تھی۔ ساس نے موبائل پر کسی کو کال کی تو گھر کے باہر 2 فقیر آئے تھے۔ ساس جب ان سے باتوں میں مشغول ہوئی تو میں فوراً ان بچیوں کے قریب آئی اور ان سے سچ پوچھنے لگی۔ ان معصوم لڑکیوں نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر میری روح کانپ چکی تھی۔ میں سانس روک کر وہ سارا ماجرا سنتی رہی اور اپنے موبائل میں ریکارڈ کرتی رہی۔ وہ دونوں فقیر اس مردہ بچی اور تینوں لڑکیوں کو وہاں سے لے جا رہے تھے کہ تبھی گھر سے باہر پولیس موبائل کا سائرن بجنے لگا۔ میرا دل اس پل حلق کو آیا تھا۔ ساس کا چہرہ زرد پڑا تھا۔ وہ حواس باختہ سی ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ پولیس اہلکاروں نے ان بچیوں کو اور ان فقیروں کو پکڑ لیا تھا۔ انہیں پکڑنے کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو ساس جائے فرار ڈھونڈنے کی خاطر گھر کے اندر دوڑنے لگیں۔ اس کا طرز اور انداز دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے منہ سے دین کی باتوں کے علاوہ اور کچھ ادا نہیں ہوتا تھا۔ پولیس میری ساس کو پکڑ چکی تھی۔ آخر میں پولیس آفیسر یعنی میرے چاچا میرے پاس آئے اور شرمندہ سے انداز میں کہنے لگے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے ایک بہت بڑا گروہ پکڑوایا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی ہے کہ تم اتنی خطرناک عورت کی بہو بنی۔ میں ابھی تک سکتے میں تھی۔ ساس ہتھکڑی لگوانے کے باوجود لیڈی کانسٹیبل کا منہ نوچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھے بھی ڈانٹ رہی تھیں اور دھمکیاں دے رہی تھیں، مگر میں تو معاف دماغ لیے بس بیٹھی رہ گئی۔ چند لمحوں بعد ہر سو خاموشی چھا چکی تھی۔ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری ساس در حقیقت ایک ڈائن نکلے گی۔ میری ساس کا تعلق ایک گینگ سے تھا جن کا کام بچوں سے بھیک منگوانا تھا۔ ساس روزانہ بازار جاتی اور راستے میں ملنے والے چھوٹے بچوں کو کھانے کی لالچ دے کر بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ گھر لے آتی تھی۔ میں جب بچوں کے لیے بریانی بناتی تو وہ اس میں نیند کی دوا ملا دیتی، جسے کھاتے ہی وہ بچیاں سو جایا کرتی تھیں۔ جیسے ہی آدھی رات ہوتی تو ساس ان بچیوں کو بڑی بے رحمی سے اٹھا کر ڈرانے دھمکانے لگتی اور انہیں سکھاتی کہ کل سے انہوں نے کیسے بھیک مانگنی ہے۔ کچھ بچیاں روتیں یا گھر جانے کی ضد کرتیں تو ساس انہیں بری طرح پیٹتی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، سحری کے وقت آنے والا فقیر بھی اسی کھیل کا حصہ تھا، جو ان بچوں کو یہاں سے اپنے خفیہ اڈے پر لے جانے کے لیے آتا تھا اور پھر وہاں لے جا کر کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا تو کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا، کسی بچی کی ٹانگ کاٹ کر اسے معذور کر دیتے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بھیک مانگے۔ یہ منظر مجھے خون کے آنسو رلاتا رہا کہ کیسے ظالم درندہ صفت انسان معصوم بچیوں کے سامنے ان کے وجود کے اوضاع جدا کرتے ہوں گے۔ وہ معصوم کلیاں بس سسک کر رہ جاتی ہوں گی۔ آج رات بھی میری ساس جب فون پر بات کر رہی تھی تو ان میں سے ایک بچی نے سن لیا تھا کہ وہ فقیر ان کے ساتھ کیسا حیوانیت کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ اس لڑکی نے خود کو ایک ہی دفعہ مار دینا بہتر سمجھا اور موقع ملتے ہی پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری اتنی نیک اور پرہیزگار ساس اتنا بڑا کھیل بھی کھیل سکتی تھی۔